مجھے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، مگر یہاں کے ماحول سے میں بہت ہی دل برداشتہ تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میرا دوست اسد کہتا، ارے یار برداشت کرو، ہم سبھی تو ہیں جو مینیجر کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، ایک کان سے سن کر اس کی باتوں کو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تم بھی ایسا ہی کرو، تمہارے لیے وقت گزارنا آسان ہو جائے گا۔ مگر یار پھر بھی اس کی فضول باتوں کو برداشت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ جو بات بات پر گالی دیتا ہے، تم کیا جانو کہ ان گالیوں کو سن کر میرے اندر کیا سلگنے لگتا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی۔ جب بھی کوئی مجھے یا میرے سامنے کسی اور کو گالی دیتا تو میرا غصے سے دماغ کھولنا شروع ہو جاتا تھا، میں اپنے ماضی میں کھو جاتا تھا اور مجھے وہ سب بیتی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی تھیں جنہوں نے میرے بچپن کو جہنم بنا رکھا تھا۔ دادی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بہن بھائیوں کو بہت مارتی تھیں، ہمیں بہت گالیاں دیتی۔ جب ابا گھر آتے تو ابا کو بھی ہمارے اور اماں کے خلاف ورغلا تھیں۔ ابا غصے میں پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا لیتے، اماں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی اس ڈنڈے سے پٹائی کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ بری بری گالیاں ماں کو نکالتے۔ ان کی گالیاں سن کر کانوں سے دھواں نکلنے لگتا تھا۔ مجھے ماں کا آج بھی وہ اذیت ناک چہرہ یاد آتا ہے جب باپ کے منہ سے نکلنے والے مغلظات کو سن کر ان کی آنکھوں سے جو زاروں کی طرح آنسو بہتے تھے اور جو ان کے چہرے کا رنگ شرمندگی کے مارے تبدیل ہو جاتا تھا۔ ہم جو ان ہوتے ہوئے بیٹوں کے سامنے وہ نظر اٹھانا بھی بھول جاتی تھیں۔ ایسے میں مجھے ابا اور دادی سے شدید نفرت ہوتی تھی، اور جس دن میرے ابا کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اس دن میں بہت خوش تھا کہ اب ہماری ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ مگر جلد ہی مشکلات ہمارے سامنے منہ کھول کر آن کھڑی ہوئی تھیں۔ ابا ایسے بھی تھے، کم سے کم وہ بھی ہمیں 2 وقت روٹی تو کھلا رہے تھے، چاہے جیسے بھی کھلاتے تھے، ہماری ضروریات تو پوری کرتے تھے۔ مگر اب ان کی بعد ہمیں جو خود ہی اپنے پیٹ پالنے کے لیے محنت کرنی تھی۔ اور کچھ دن تو مجھے مشکل ہوئی، مگر پھر میں عادی ہو گیا۔ میں کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ مزدوری کرنے لگا۔ چھوٹی بھائی کو میں نے اسکول پڑھانے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ وہ کہتا، بھائی تم اکیلے کیسے کام کرو گے، تم نے تو اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے۔ تب میں اسے کہتا کہ خاندان کو پالنے کے لیے کسی ایک کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ میرے باقی بہن بھائی سکون سے زندگی گزار سکیں۔ مزدوری کرتے کرتے میں اب اس فیکٹری میں آن پہنچا تھا۔ اسد میرا قریبی دوست، وہ میرے حالات سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ اس نے مجھے اس فیکٹری میں کام دلوایا تھا اور مجھے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر میں اوور ٹائم لگاؤں گا تو مجھے اس کے بھی اچھے خاصے اضافی پیسے ملیں گے، اور میں اس لالچ میں یہاں پر آ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ یہاں تنخواہ میری توقع کے مطابق تھی، مگر جو مینیجر کی زبان تھی وہ مجھے ابا کی یاد دلا رہی تھی۔ مجھے یہاں مہینہ ہونے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مہینہ ہوتے ہی جب مجھے تنخواہ ملے گی تو میں کبھی فیکٹری میں نہیں آؤں گا۔ آج میرے ساتھ ایک نیا مزدور بھی آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، چہرہ سمجھدار بھی نظر آ رہا تھا۔ آتے ہی وہ میرے اور باقی مزدوروں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، ہم سے ہماری تنخواہ کے بارے میں پوچھنے لگا، اور پھر مینیجر کے رویے، فیکٹری کے مالکان کے بارے میں بات کرنے لگا۔ میں نے اس کی کس بات کا بھی صحیح سے جواب نہیں دیا تھا، اور جب وہ فیکٹری کے مالکان کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میں فیکٹری کے مالک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، صرف میں نے مینیجر کو ہی دیکھا تھا۔ اسد نے بتایا تھا کہ وہ اس فیکٹری کا مالک ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، وہ کافی بیمار رہتا ہے، فیکٹری میں کم ہی آتا ہے، سارا کام اس نے اپنے مینیجر پر چھوڑ رکھا ہے۔ چند دنوں کے بعد مالک کا بیٹا پاکستان واپس آنے والا ہے تو وہی اب اس فیکٹری کو دیکھے گا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے، اور اب اسد ساری معلومات اس آدمی کو دے رہا تھا، اور وہ بھی بیچارہ ہماری طرح کام کرنے لگا۔ جب مینیجر وہاں پر آیا تو ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی بات کا آغاز گالم گلوچ سے کیا تھا، اور یہی گالم گلوچ اس نے نئے آنے والے مزدوروں کے ساتھ بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس مزدور کا چہرہ بھی شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے بھی میری طرح خود کو بمشکل ہی کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ شاید وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب اسے تنخواہ ملے گی تو وہ یہ کام چھوڑ دے گا۔ مجھے اس بیچارے سے ہمدردی ہونے لگی۔ باقی یہاں جتنے بھی مزدور تھے شاید وہ سب اس رویے کے عادی ہو گئے تھے، مگر ہم دونوں کے لیے یہ سب برداشت کرنے اور
اسے نظر انداز کرنا تو جان کو کھوں والا کام تھا۔ مینیجر کو بھی ہمارے بارے میں جیسے اندازہ ہو گیا کہ ہم اس کے اس رویے سے چڑھتے ہیں، اب وہ بات بات پر ہمارے سامنے گالم گلوچ کرتا، ہاں بلکہ میں بھی بات بات پر ٹوکتا، باوجود اس کے کہ میں اوور ٹائم سے بھی زیادہ ٹائم لگا کر کام کرتا تھا اور باقی مزدور بھی چھٹی ہونے کے 1 گھنٹے تک کام کرتے رہتے، تب بھی مینیجر ان کی کسی بات سے گویا خوش نہیں ہوتا تھا۔ ہر گزرتا دن میرے لیے اذیت کا نیا باب کھولتا تھا، مگر میری تمام تر ذہنی اذیت کے مرکز میں اب میں اکیلا نہیں تھا۔ میرا نیا ساتھی وسیم بھی مینیجر کی تندرست زبان کا مستقل نشانہ بن چکا تھا۔ وسیم عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور اس کے چہرے کی مطالعات بتاتی تھی کہ اس نے دنیا دیکھی ہے، مگر مینیجر کو کسی کی عزت اور مرتبے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے بھی اسی طرح ذلیل کرتا تھا جیسے باقی سب کو کرتا، مگر وسیم کی آنکھوں میں نے ایک مختلف چمک دیکھی تھی۔ باقی مزدوروں میں خوف اور عاجزی تھی، مگر وسیم کی آنکھوں میں ایک دھیما سا غصہ تھا۔ لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ شخص یا تو اس فیکٹری کو چھوڑ دے گا یا پھر کوئی بغاوت کر بیٹھے گا۔ مینیجر جسے شاید یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اور وسیم اس کے رویے سے سب سے زیادہ چڑھتے ہیں، اس نے اپنی تمام تر توجہ ہم دونوں پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ بات بات پر ہمیں ٹوکتا، ہمارے کام میں نقص نکالتا اور ہمیں سب کے سامنے گالیوں کا نشانہ بناتا۔ اس کا مقصد شاید ہمیں تنگ کر کے خود ہی کام چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ میں نے ایک دن اسد سے کہا، یار اب بس، یہ شخص اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے، یہ ہماری روح کو کچل رہا ہے۔ اسد نے مایوسی سے سر جھکایا، کیا کریں میرے دوست، یہ ہماری مجبوری ہے، تنخواہ اچھی دیتا ہے، کاش مالک یہاں ہوتا۔ مجھے ابا کی گالیاں، دادی کا ورغلانا اور اماں کا شرمندہ چہرہ بار بار یاد آتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں دوبارہ اپنے بچپن کے اسی اذیت خانے میں آ گیا ہوں۔ وسیم کو دیکھتا تو مجھے لگتا کہ وہ بھی میرے ہی کسی ماضی کے منظر کا حصہ ہے۔ پھر وہ دن یاد آیا جب مینیجر نے اپنی تمام حدود پار کر دیں۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم سب کھانا کھا کر دوبارہ کام پر لگ چکے تھے۔ فیکٹری کی مشینوں کا شور اپنے عروج پر تھا، مگر اس شور میں بھی مینیجر کی کرخت آواز سنائی دے رہی تھی۔ وسیم ایک بہت نازک پرزے کا جوڑنے میں مصروف تھا جسے انتہائی احتیاط کی ضرورت تھی۔ مینیجر نے اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وسیم نے جیسے ہی پرزے کو مشین کے اندر فٹ کیا، مینیجر نے اس پر ہاتھ مار کر اسے بگاڑ دیا۔ اوہ جاہل، یہ کیا حرکت کی، تمہیں عقل نہیں ہے، اتنا معمولی سا کام بھی تم سیدھے سے نہیں کر ہوتا، تم جیسوں پر وقت اور پیسہ ضائع کرنا فضول ہے، مینیجر نے گالی دیتے ہوئے کہا اور پرزے کو اس طرح پھینکا جیسے وہ کوئی فضول تنکا ہو۔ وسیم نے مینیجر کی گالی کو خاموشی سے سنا، مگر جب مینیجر نے اس کے کام کو برباد کیا تو اس کے اندر کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میں نے وسیم کی طرف دیکھا، اس کا پورا وجود غصے سے تن چکا تھا، چہرے کی وہ متانت غضب میں بدل چکی تھی۔ مینیجر صاحب، وسیم نے گہری آواز میں کہا، آواز میں لرزش نہیں تھی مگر وہ گونج تھی۔ مینیجر حیران رہ گیا، اسے پہلی بار کسی مزدور نے اس طرح ٹوکا تھا۔ تمہارے کان بہرے ہو گئے ہیں کیا، تمہارا تنخواہ کاٹ لوں گا میں، مینیجر نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ وسیم نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے مینیجر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا۔ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ہم سب انسان ہیں اور اپنی محنت کا رزق کماتے ہیں، آپ ہمیں جانوروں کی طرح ذلیل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کام کروانے کا اختیار ہے مگر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا نہیں۔ آپ کے کام کے اوقات اور ہمارے اور ٹائم کا واضح حساب ہے اور آپ ہمیں بلا وجہ مزید وقت تک بٹھا کر رکھ رہے ہیں۔ فیکٹری میں مشینوں کا شور گھٹ گیا، سب مزدوروں نے خوف، حیرت اور دبی ہوئی خوشی کے ملجلے میں جذبات کے ساتھ ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اسد کی آنکھوں میں دہشت تھی، میں خوف زدہ تھا، مگر میرے دل کا ایک کونا وسیم کے حوصلے پر فخر کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے بچپن میں وہ بے بس میں آج بول اٹھا۔ مینیجر کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ سے نیلا ہو رہا تھا، اس لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ ایک مزدور اسے نصیحت کرے۔ تیری اتنی ہمت، مینیجر نے چیخ کر کہا،
تو ایک مزدور کا بچہ مجھے میرے اصول سکھائے گا؟ تم نوکری سے نکالے جاتے ہو اور اب یہاں سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وسیم مزید کچھ کہتا، مینیجر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وسیم کے چہرے پر ایک زوردار خشنانہ تھپڑ رسید کر دیا۔ آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ وسیم کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کے نچلے ہونٹ سے خون کا ایک قطرہ سلنے لگا۔ میرے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی، جیسے یہ تھپڑ میرے ابا کے ڈنڈے کی یاد دلا رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ میرے لیے ماضی کا عادہ تھا۔ وسیم کے ہونٹ سے خون کا قطرہ ٹپکا اور اس نے اپنے لبوں کے کونے کو انگلی سے صاف کیا۔ مینیجر، جس نے ابھی ابھی اپنے غصے کی تسکین کی تھی، وہ فاتحانہ انداز میں سانس لے رہا تھا۔ اس کے خیال میں اس نے اس سرکش مزدور کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ نکل یہاں سے۔ 1 منٹ بھی تو یہاں نہیں ٹھہرے گا، ورنہ میں تیرے خلاف پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا کہ تو نے کام میں خلل ڈالا۔ مینیجر نے اپنا بازو لہراتے ہوئے کہا۔ وسیم نے مینیجر کی طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ غصہ آیا اذیت نہیں تھی جو تھپڑ سے پہلے یا فوراً بعد تھی، بلکہ ایک انتہائی ٹھنڈا پرسکون اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ یہ پرسکون چہرہ مینیجر کے غرور کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی تھا۔ آج کے بعد تم یہاں 1 منٹ بھی کام نہیں کرو گے۔ وسیم کی آواز مشینوں کے شور کو چیرتی ہوئی نکلی۔ یہ ایک بیان تھا، کوئی دھمکی نہیں تھی۔ مینیجر لمحہ بھر کو ٹھٹکا۔ وہ حیران تھا کہ مار کھانے کے بعد بھی یہ آدمی اتنے اعتماد سے کیسے بات کر رہا ہے۔ کیا کہا تو نے؟ مینیجر نے غصے سے اس کے کندھے کو پکڑنا چاہا۔ وسیم نے سختی سے اپنا کندھا جھٹکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا تمہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے، اور نہ صرف ایک فیکٹری بلکہ آئندہ کسی بھی اچھی فیکٹری میں تمہیں کام نہیں ملے گا۔ وسیم کے لہجے میں اب وہ سلطنت تھی جو چند منٹ پہلے ایک مزدور کے چہرے پر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اور اسد سمیت باقی مزدور سادے کھڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ آدمی کون تھا؟ کیا یہ کوئی پاگل تھا جو مار کھانے کے بعد ہوش کھو بیٹھا تھا، یا واقعی اس کے پیچھے کوئی بڑی بات تھی؟ مینیجر نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہنسی ہسٹریا کا شکار ہو گئی۔ تو مجھے نوکری سے نکالے گا؟ میں تمہارے پیسے کاٹ کر تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا۔ چل بھاگ یہاں سے۔ وسیم سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ فیکٹری کی زمین پر مضبوطی سے ٹکائے ایک نظر مینیجر کے کپ کپاتے وجود پر ڈالی، اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا نام آفتاب احمد ہے۔ مینیجر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ جو پہلے غصے سے بھرا تھا اب خوف سے سفید پڑنے لگا۔ فیکٹری میں موجود ہر شخص نے اپنے کان کھڑے کر لیے، اور میں اس فیکٹری کے مالک بزرگ احمد صاحب کا بیٹا ہوں، آفتاب۔ وسیم نے اپنی بات مکمل کی جیسے کسی نے ایک بم پھوڑ دیا ہو۔ فیکٹری میں ایک شدید خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو مشینیں بند ہونے کے بعد آتی ہے۔ مینیجر کا ہاتھ جو اسے دھکا دینے کے لیے اٹھا تھا وہ ہوا میں ہی ساکت رہ گیا۔ میرے دماغ میں ایک چکر سا آیا۔ یہ وہی مالک کا بیٹا تھا جس کے بارے میں اسد نے بتایا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک گیا ہو اور واپس آ کر فیکٹری کو سنبھالے گا، مگر یہ ایسے مزدور بن کر کیوں آیا؟ مینیجر کے منہ سے صرف اتنا نکلا، سر آپ یہ۔ میں اس کا گلا گھٹ رہا تھا اور الفاظ گم ہو گئے تھے۔ آفتاب نے مسکرا کر مینیجر کی طرف دیکھا، ایک ایسی تندوخلج تلخ مسکراہٹ جو اس کی اذیت کو دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ ہاں مینیجر صاحب، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے آج بھی اپنے رویے کو بدلا نہیں، بلکہ ثابت کر دیا کہ میرے والد کی بیماری کے پیچھے آپ نے یہاں کیا ماحول بنا رکھا تھا۔ آفتاب نے اپنی قمیض کے کالر کو درست کیا جہاں گرد اور تیل کے نشانات تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مزدوروں سے برا سلوک کرتے ہیں، میں جانتا تھا کہ آپ ان سے اوور ٹائم سے زیادہ وقت تک کام کرواتے ہیں، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ گالم گلوچ تک اتر آئے ہیں اور یہاں تک کہ ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود آ کر آپ کا اور فیکٹری کا معائنہ کر لوں۔ وہ لمحات میرے لیے ایک روشن دن کی طرح تھے۔ ابا کی گالیاں، دادی کی سازشیں، اماں کے آنسو، سب جیسے ہوا میں اڑ گئے۔ وہ شخص جو میری اذیت کا سبب تھا وہ میرے سامنے کانپ رہا تھا۔ یہ میرے لیے نجات کا لمحہ تھا۔ مینیجر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور فوراً زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ سر میری غلطی ہو گئی، میں نے پہچانا نہیں، مجھے معاف کر دیں سر،
یہ میرے شیطان کا کام ہے، میں آپ کا وفادار نوکر ہوں۔ آفتاب نے اسے گھور کر دیکھا۔ وفادار نوکر، وفادار نوکر مزدوروں پر تھپڑ نہیں مارتے منیجر صاحب۔ منیجر جسے دنیا اب تک ایک طاقتور اور کڑک شخص جانتی تھی، وہ اس وقت آفتاب کے قدموں میں گرا ہوا منتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو شرمندگی کے نہیں، خوف کے تھے۔ سر، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے صرف غصے میں آ کر یہ سب کیا۔ میں آئندہ کبھی کسی مزدور پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ سر، آپ مجھے نوکری سے مت نکالیں، میرے گھر والے بھوکے مر جائیں گے، منیجر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ آفتاب نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور غصے سے بھرپور لہجے میں اسے کہا، تمہارے گھر والے بھوکے مر جائیں گے، اور کیا ان مزدوروں کے گھر والے جن کا خون پسینہ تم نے اپنے ظلم اور لالچ سے نچوڑا ہے؟ اس نے پوری فیکٹری میں ایک بار دیکھا۔ ہم سب مزدوروں کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ میرا دل ایک غیر معمولی ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ یہ انصاف تھا، دیر سے ہی صحیح، مگر انصاف کی تلوار آخر کار چلی تھی۔ آفتاب نے اپنی آواز کو مزید بلند کیا تاکہ پوری فیکٹری کے آخری کونے تک سنائی دے۔ بات صرف بدتمیزی اور تشدد کی نہیں ہے، تم نے میرے والد کی بیماری کا فائدہ اٹھایا اور مالی بے ایمانی کی ہے، مجھے سب پتہ چلا ہے۔ منیجر کا چہرہ جو پہلے سفید تھا اب زرد پڑ گیا، اس کی دھڑکنیں یقیناً تیز ہو چکی تھیں۔ مالی کرپشن کا انکشاف اس کے لیے دوسری موت تھا۔ آفتاب نے اپنی جیب سے ایک فولڈ شدہ فائل نکالی جو اس نے اپنے مزدور کے بھیس میں بھی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ میرے والد نے مزدوروں کی جو تنخواہیں مقرر کی تھیں، تم ان کو مکمل طور پر مزدوروں تک نہیں پہنچاتے تھے۔ تم جانتے تھے کہ یہ مزدور محنت کش ہیں، غریب ہیں اور انہیں ہر حالت میں کام کی ضرورت ہے، اور یہ سوال نہیں اٹھائیں گے۔ آفتاب نے فائل کھولی اور منیجر کی طرف لہرائی۔ ہمارے اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ تمام مزدوروں کو دگنی تنخواہ جاری کی جاتی تھی، مگر تم صرف آدھی تنخواہ ان کو دے کر باقی آدھی اپنے ناجائز اکاؤنٹس میں ڈالتے تھے۔ پورے ہال میں ایک دم سناٹا اور صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ ہم سب مزدور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا ہمارا خون اس طرح لوٹا جا رہا تھا؟ یہ جان کر مجھے جو غصہ آیا وہ کسی بھی تھپڑ یا گالی سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ یہ سراسر دھوکہ تھا۔ میرے بچپن میں تو صرف عزت لوٹی گئی تھی، مگر یہاں تو محنت کا حق اور خون لوٹا جا رہا تھا۔ اسد نے غصے سے ہاتھ مٹھی میں دبایا، اس لیے یہ شخص ہمیں اوور ٹائم سے بھی زیادہ دیر تک کام کرواتا تھا۔ آفتاب نے منیجر کی طرف دیکھا جو اب زمین پر رینگ رہا تھا۔ تم نے میرے والد کے نام کو بدنام کیا، تم نے غریب مزدوروں کا استحصال کیا، اور تم نے فیکٹری کو مالی طور پر نقصان پہنچایا۔ یہ سب ناقابل معافی ہے۔ آفتاب نے اپنی قمیض سے مٹی جھاڑی اور ایک مزدور کو اشارہ کیا، تم میں سے کوئی ایماندار مزدور جائے اور فیکٹری کے اکاؤنٹ کو بلا لائے۔ آج تمام مزدوروں کی تنخواہ کا حساب یہیں ہوگا اور اس شخص کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے گی۔ منیجر نے آفتاب کا دامن پکڑنے کی کوشش کی۔ سر، میرا ایک بیٹا کینسر کا مریض ہے، مجھے معاف کر دیں، یہ میری مجبوری تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، آفتاب نے تیزی سے کہا۔ اگر تمہارا بیٹا بیمار ہوتا تو تم اتنی دولت جمع کر کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں نہیں رکھتے، بلکہ اس کا علاج کرواتے۔ تمہارا ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے۔ منیجر کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ وہیں ایک مزدور دوڑتا ہوا اکاؤنٹنٹ کو لے کر آیا۔ میں نے دیکھا کہ تمام مزدوروں کی آنکھوں میں اب بے خوفی تھی اور ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ وہ ظالم جو ہم سب سے برسوں سے راج کر رہا تھا، وہ آج رونے پر مجبور تھا۔ وہاں فیکٹری کے بیچوں بیچ خوف اور حقائق کے درمیان منیجر کا رنگ اس قدر رفع ہو چکا تھا کہ وہ خود ایک بے جان پرزا لگ رہا تھا۔ ہم مزدور ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے، ہر آنکھ میں منیجر کے لیے نفرت اور آفتاب کے لیے تحسین تھی۔ جلد ہی اکاؤنٹنٹ گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا۔ وہ جیسے ہی آفتاب کے سامنے پہنچا، اسے منیجر کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ کوئی بڑا بھونچال آیا ہے۔ جی سر، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اکاؤنٹنٹ نے آفتاب سے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، آفتاب نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے پاس تم دونوں کی تمام مالی سازشوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ تم نے اور اس شخص نے
مل کر غریبوں کا حق مارا ہے۔ فوراً پچھلے 3 سال کے تمام مزدوروں کے ریکارڈز نکالو جن میں ان کی اصل تنخواہ اور ادا شدہ تنخواہ کا فرق درج ہو۔ اکاؤنٹنٹ بھی مینیجر کی طرح سفید پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر دفاتر کی طرف بڑھا تاکہ ریکارڈ لے کر آئے۔ آفتاب نے مینیجر کی طرف دیکھا، جواب بھی زمین پر بیٹھا رونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے لیے اب کوئی رحم نہیں ہے۔ ایک تو تم نے فیکٹری کا ماحول جہنم بنا رکھا تھا اور دوسرا تم نے میرے مزدوروں کو مالی طور پر تباہ کیا۔ آفتاب نے اپنی جیب سے فون نکالا اور چند سیکنڈ میں ہی پولیس کو کال کی۔ میں آفتاب احمد، فیکٹری کا مالک بات کر رہا ہوں۔ میں ایک ایمرجنسی صورتحال رپورٹ کروانا چاہتا ہوں۔ میرے مینیجر نے مزدوروں کے ساتھ نہ صرف بدسلوکی کی ہے بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے مزدوروں کی تنخواہوں میں غبن کیا ہے۔ میری فیکٹری میں فوراً آئیں۔ جیسے ہی اس نے پولیس کا نام لیا، مینیجر ایک خوفناک آواز کے ساتھ چیخ پڑا۔ وہ اٹھا اور بھاگنے کی کوشش کی مگر اسد اور باقی 2 مضبوط تر مزدوروں نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ مینیجر پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی تمام طاقت اور غرور آفتاب اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ منظر میرے لیے کیتھارسس جیسا تھا۔ وہ شخص جو بات بات پر مجھے میرے بچپن کے ظالموں کی یاد دلاتا تھا، وہ آج میرے سامنے بے بس تھا۔ میرے دل میں جو برسوں پرانی سلگن تھی وہ جیسے آج بجھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی 2 پولیس اہلکار فیکٹری میں داخل ہوئے اور مینیجر کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ جب وہ اسے لے جا رہے تھے تو مینیجر نے آخری بار آفتاب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی تھی۔ پولیس کے جانے کے بعد آفتاب نے تمام مزدوروں کی طرف رخ کیا۔ اس کے چہرے پر اب تھکن نہیں بلکہ ایک اطمینان تھا۔ میرے دوستو، آفتاب نے کہا، میں نے یہاں آ کر خود دیکھا کہ آپ سب کتنی محنت کرتے ہیں۔ میرے والد کی نیت کبھی خراب نہیں تھی۔ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ میرے غیر موجودگی میں آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنی پڑی۔ میں آپ سے سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ہر ایک پیسہ آپ کو واپس ملے گا۔ آپ کے واجبات کا حساب آج ہی اکاؤنٹنٹ کی نگرانی میں مکمل ہوگا اور اگلے ہفتے کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹنٹس میں منتقل کر دیا جائے گا اور آئندہ آپ کو پوری تنخواہ بہترین اوور ٹائم کے ساتھ وقت پر ملے گی۔ میرے کانوں نے جب یہ سنا تو مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا دوست اسد بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آفتاب نے فیکٹری کے کچھ اصول تبدیل کیے۔ اب کسی بھی مزدور کو چھٹی کے بعد 1 منٹ بھی اضافی کام نہیں کرنا تھا جب تک وہ خود نہ چاہے، اور فیکٹری کا ماحول عزت اور احترام میں مبنی تھا۔ اس دن کے بعد فیکٹری کا ماحول بالکل بدل گیا۔ آفتاب نے میرے چہرے پر خوشی اور سکون دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور میری تعریف کی۔ اسے معلوم تھا کہ میں کتنا دل برداشتہ تھا۔ اس نے مجھ سے میری ساری کہانی سنی۔ میں نے خود پر بیتی ہوئی ایک داستان اس سنائی تو کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ بچپن کی یادیں انسان کے دماغ سے نہیں نکلتی۔ جو برا وقت انسان پر گزرتا ہے وہ ہمیشہ اسے یاد رہتا ہے۔ مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ تم اس کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھو۔ مالک کے سمجھانے پر میں نے دوبارہ پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا، جو مشکل تھا مگر ناممکن نہیں کہتے۔ جب انسان سچے دل سے کچھ ٹھان لے تو اللہ بھی اس انسان کی مدد کرتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اب فیکٹری میں بھی بہت اچھا وقت گزارتا تھا، بلکہ سارے مزدور اب رات بہت خوش تھے۔ وہ مینیجر بھی بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ عزت سے پیش آتا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شیپ سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔